ارسلان، میں یہ کوئی 2-3 دن ہوئے ہیں، میں نا انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں سرچ کر رہا تھا تو نا میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر انٹر کے اندر نا مسٹر چپس کو 55 سال بعد جو ہے نا اس کو اسکیپ کر دیا گیا، یعنی کہ ختم کر دیا گیا، ریموو کر دیا گیا۔ 55 سال ہمیں ہمارے بچوں کو مسٹر چپس پڑھایا جاتا رہا تھا۔ میں نے بھی پڑھا تھا۔ جب میں نے وہ دیکھا نا کہ یار اس کو مسٹر چپس کو انہوں نے ختم کر دیا، میں نے دوبارہ وہ کتاب اٹھائی، میں نے دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ کم از کم میں کوئی 2-3 دن اس کو پڑھتا رہا کہ پڑھتا میں اس لیے رہا ہوں کہ یار اس میں سے نا میں کوئی ایسی چیز ڈگ آؤٹ کروں، ایسی چیز نکالوں جس کا جو اسٹوڈنٹ 55 سال پڑھتے رہے تھے، ہم پڑھتے رہے ہیں، کہ اس کا فائدہ اسٹوڈنٹ کو اس کا فائدہ کیا تھا اس کے پڑھنے کا۔ تو 2-3 دن پڑھنے کے بعد نا میری کم علمی سمجھ لیں، میری کوتاہی سمجھ لیں، جو بھی اس کو آپ نام دینا چاہتے ہیں نا وہ نام دے لیں، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ ہمیں کیوں پڑھایا جاتا رہا تھا۔ تو اس کے اوپر نا ایک سوال میرے ذہن میں ابھرا کہ ہمارا تعلیمی نصاب بیسیکلی ہے کیا؟ ہمارا جو ہے نا تعلیمی نصاب، یہ جو ہے نا اب میں کوشش کروں گا کہ مختصر اس کو کروں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ اس پہ آپ چاہیں تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن چلیں اگر پھر بھی ہم اس کو مختصر کرنا چاہیں نا تو یہ ہے کہ نا اس کا مقصد یہ ہے کہ نا ہم نے ایک خاص ذہن کے لوگ پیدا کرنے ہیں۔ ہمارا تعلیم نصاب خاص ذہن کے، خاص کلاس کے لوگ پیدا کرنے ہیں۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا موجودہ تعلیمی نصاب ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ نا انہیں ایک غلام قوم چاہیے، ایک ہمارے پاس حاکم ہے، دوسری محکوم ہے۔ تو اس تعلیمی نصاب کا مقصد جو ہے نا، جو کہ اس تعلیمی نصاب کا مطلب یا اس سے مراد وہ نصاب ہے جو ہماری گورنمنٹ کے اسکولز، کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو آج یہاں پر ہارورڈ اور آکسفورڈ اور کیمبرج پتہ نہیں کتنے سلیبس آ چکے ہیں، لیکن یہ ان کی بات نہیں، بلکہ یہ اس کو تو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، ماشاء اللہ، آپ بچوں کے ایڈمیشن کروانے جائیں گے تو لوگ کہیں گے جی ہمارے پاس آکسفورڈ کا سلیبس ہے۔ وہ اس بات کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی ہم تو چھوٹوں سے ہی بچوں کو آکسفورڈ کا سلیبس پڑھا رہے ہیں۔ بھئی آپ آکسفورڈ کا پڑھا رہے ہیں یا کیمبرج کا پڑھا رہے ہیں یا ہارورڈ کا پڑھا رہے ہیں، یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا۔ پڑھانے والا کون ہے؟ میٹر تو یہ کرتا ہے نا سارا۔ آپ نے کہا کہ ایک محکوم قوم کو پیدا کرنا ہے۔ میرے مطابق ہم نے 1947 میں انگریزوں سے آزادی تو حاصل کر لی تھی جی، اب محکوم قوم پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو آزادی ہمیں ملی تھی نا اس میں بہت بڑا کردار، یا سارا ہی کردار اگر آپ کہیں نا، سارا ہی کردار ایک ہی شخص تھا۔ بیسیکلی وہ شخص یا فرد واحد ہی تھا۔ انہوں نے برملا اس بات کا 1-2 دفعہ اظہار بھی کیا ہے، جس شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ پاکستان میں نے اور میرے اسٹینوگرافر نے مل کر بنایا ہے۔ آپ اس شخصیت کو نکال دیں نا، اس بات کو چھوڑ دیں کہ آج ہمارے پاس کتنے لیڈر ہیں یا آج کیا ہے، اگر آپ اس دور میں جائیں جس دور میں پاکستان آزاد ہوا تھا، اس دور میں اگر آپ جائیں یا ہمیں آزادی ملی تھی نا، تو اس شخص یا اس فرد واحد کو نکال دینا تو باقی تو سارا اندھیرا ہے۔ آپ کو کیا پاس کوئی لیڈر ہی نہیں ہے، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، کوئی ایسا قابل اعتماد شخص ہی نہیں جس کے اوپر ساری قوم کو اعتماد ہو، اور اس کا خود میازہ ہم نے بھگتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے آنکھیں پھیری ہیں، پھر ہمارا حال سب کے سامنے، ہمارے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ آنکھیں پھیری نہیں ہیں، آنکھیں بند گئی ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کاغذی طور پہ آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن اندرونی طور پہ، ذہنی طور پہ ابھی بھی ہم غلام ہیں۔ تو اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ایک کریز ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگلش پڑھانی ہے، تو اب اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک دکھا دیں مجھے، دنیا کے نقش پہ ایک ملک دکھا دیں، ماں سوائے وہ کہ جہاں پر کسی دور میں انگریز جو ہے حکمران رہے ہو، جہاں پر بچوں کو، چھوٹے بچے کو، مطلب جو پہلی دفعہ یا پہلے دن سکول جا رہا ہے، اسے جو ہے نا وہ ایک دوسری زبان میں، مطلب اس کی مادری کے علاوہ ایک ایلین لینگویج، فارن لینگویج میں تعلیم دی جا رہی ہے۔ دنیا کو کوئی ایک ملک دکھا دیں، کالونیز جو ہیں ان کو نکال کر، مطلب اب انہوں نے 50-52 ملکوں میں ان کی حکومت رہی ہے، ان کو نکال دیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایک ملک ایسا مجھے آپ دکھا دیں دنیا کے نقشے پر جہاں پر بچوں کو ہے، چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو تعلیم جو ہے وہ دوسری فارن لینگویج میں دی جاتی ہے۔ ٹھیک، ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو قومیں ہیں، ممالک ہیں،
وہ نا ایجادات سے ترقی کرتی ہیں، انوینشنز لے کے آتی ہیں، انوینشنز کے کاپی رائٹ کرتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، خود بناتے ہیں. فار ایگزامپل کہ یورپ نے کمپیوٹر ایجاد کیا، ایجاد کرنے کے بعد اس کو خود چلایا، اس سے فوائد حاصل کیے، اور جب وہ ٹیکنالوجی بالکل ختم ہونے کے قریب آ گئی، یعنی کہ پرانی ہوگی، بوسیدہ ہوگی، تو اس نے اس کو پھر پاکستان میں بھیج دیا. ہمارا ملک انوینشنز کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اچھا، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، آپ کو پتہ ہے انوینشن ہوتی کہاں پر ہے؟ انوینشنز یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیبارٹریز تعلیمی اداروں میں، لیبارٹریز کہاں پر ہوتی ہیں؟ لیبارٹریز یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، یا پھر پرائیویٹ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ٹیک جائنٹس ہیں، بڑی بڑی فرمز ہوتی ہیں، وہ ان کے گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کریں، ہم آپ کو جو ہے وہ کریں گے. جیسے میں ابھی آپ کو مثال دوں کہ ناسا نے ابھی کچھ 2-1 ہفتے پہلے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ اگر اللہ نہ کرے دنیا کے اوپر، دنیا کی طرف، ہماری زمین کی طرف کوئی میٹیورائٹ آئے اور وہ اس کو تباہ، یہ اس کے اوپر لینڈ کرنے کے، یہاں پر گرنے کے چکر میں ہو، تو پھر اس کے جو ٹریک ہے، اس کے راستے کو ہم نے کیسے بدلنا. تو انہوں نے بڑا کامیابی سے اس کو کیا، پھر انہوں نے پبلش بھی کیا کہ یہ ہمارا تھا، یہ اس طرح کا ایک میٹیورائٹ آ رہا تھا، اور اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر اس کو بمبارڈ کیا، اس کا جو ہے وہ ٹریک جو ہے وہ کیا، ماڈیفائی کیا، چینج کیا. اچھا، یہ میٹیورائٹ کو آسان لفظوں میں آپ کیا کہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ آ سکے؟ یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، جو شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، شہاب ثاقب، میرے خیال میں اس کا بہت بڑا ٹکڑا جو زمین کے اوپر گرنے کے چکر میں، مطلب زمین کے اوپر گرنے کے قابل ہو. عموماً دن کے حساب سے کوئی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری کرہ ہوائی میں، ہمارے ایٹماسفیئر میں فرکشن اور ابریجن کی وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہو کر ختم ہو جاتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی میٹیورائٹ جو ہے وہ زمین کے اوپر صحیح سلامت گرے، لیکن جب بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر بے انتہا لامتناہی تباہی ہوتی ہے. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ایجادات ہوتی ہیں، اس میں ایک یونیورسٹیز ہوتی ہیں، پہلا قدم یونیورسٹیز کا ہوتا ہے، پھر ان کی بیک پہ، ان کی جو کمر پہ ہوتا ہے وہ حکومت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایجادات ہوتی ہیں، اور پھر یہاں پر جو صورتحال وہ سب کو پتہ ہے. اچھا ارسلان، یورپ کی یونیورسٹیز کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ بند رہا ہے، وہاں پہ فیس بک بند رہی ہے، وہاں پہ ٹویٹر بند رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے اور سوشل میڈیاز کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ ایجادات ان کی ہو رہی ہے یا وہ بند رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی کے اندر کیا بن رہا ہے؟ ہماری یونیورسٹیز کے اندر جناب الحمدللہ قصے کہانیاں بن رہے ہیں، وہاں پر پرپوز کیے جاتے ہیں، یہاں پہ افیئر چلتے ہیں، یہاں پر پھر وہ پرپوزل کی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو وائرل کی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہاں پر اسنیک چیٹ جو ہے، اسنیک ویڈیو، اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، یہاں پر ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. بنایا تو جاتا ہے یہاں پر بھی، لیکن کچھ اور. اچھا، یعنی کہ ایجادات نہیں بنائی جاتی، ان ایجادات کی تقریباً غلط استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ باتیں تو ہو گئیں کہ بیسیکلی ہمارا تعلیمی نصاب ہے کیا، ہماری انوینشنز کیوں نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں، اس کا بھی آپ نے بڑا تسلی بخش جواب دیا. اچھا، میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نصاب میں کم از کم کیا کیا تبدیلیاں ہوں کہ ہم بھی کوئی سی انوینشنز کرنے کے قابل ہو سکے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایسا کیا مواد پڑھایا جائے کہ وہ بھی کوئی انوینشنز کی طرف آئیں، انوینشنز کریں. بھائی یہ جو ہے نا، یہ ایزیئر سیڈ دین ڈن، کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے ہمیں اپنا سارا نصاب اوور آل کرنا پڑے گا. سب سے پہلے 1 منٹ، یعنی کہ جب ہمارا جتنا بھی نصاب ہمارے اسکولز، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو ڈمپ کرنا پڑے گا، چاہے وہ 10 سال پرانا ہے، 50 سال پرانا ہے، 75 سال پرانا ہے، اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کی اپروچ غلط ہے نا، کیونکہ جنہوں نے وہ نصاب سیٹ کیا ہے، اب آپ دیکھیں جنہوں نے وہ نصاب سیٹ کیا وہ ہے تقریباً آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے. تب کی دنیا اور آج کی دنیا کیا ایک جیسی ہے؟ آج سے 70 سال پہلے کیا سوچا جا سکتا تھا کہ اس طرح 2 دوست ساتھ میں بیٹھ کر ویڈیو بنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. سوشل میڈیا کا تصور ہی نہیں تھا. کبھی بھی نہیں. میں ابھی بھی چیک کر رہا تھا بھی آپ کے آنے سے 2-4 منٹ پہلے، جو مطلب سیکنڈ ایئر کی انگلش کے جو چیپٹر تھے، جو لیسن تھے، جو میں نے پڑھے تھے، جو میں نے خود پڑھے ہیں 2004-5 میں، 5-6 میں، وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں. مطلب 16 سال میں اس میں ایک چیز ایڈ ہوئی ہے، وہ ہے جی ڈینگی اویئرنیس کمپین. ایک لیسن اس میں ایڈ ہوا 16 سال میں. تو خود آپ دیکھ لیں تو کس طریقے سے، کس اور کم و بیش سب، مطلب پورا میں انٹر کا پورا سلیبس دیکھ لینا، کم و بیش یہی صورت ہے.
پچھلے 15-20 سال میں اس میں جو ہے نا وہ موڈیفکیشن یا اس کو ریویژن کیا ریوائز کیا ہی نہیں گیا. کیا ہی نہیں گیا. اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ ان جو اتنی بڑی عوام ہے, اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, ان کے اندر شعور نہ آ جائے. بیسیکلی بات تو یہی ہے نا کہ ان کے اندر شعور نہ آ جائے. اگر ان کے اندر شعور آ گیا تو یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو, ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بیسک بات تو یہی ہے نا کہ بات تو اصل یہی ہے نا, مائنڈ جو ہے وہ اس کو ایک کیچ میں قید کر دیا جائے. آپ کو جب شروع سے یہی تعلیم دی جاتی ہے, شروع سے نا, اب آپ کا گھر ہے, آپ کا مدرسہ ہے, آپ کا اسکول ہے, آپ کی کالج یا یونیورسٹی, آپ کو سبق ایک ہی چیز کا دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے, آپ نے کوشچن نہیں کرنا. اچھا, ایک اور بڑی دلچسپ بات دیکھنے میں آئی ہے, آپ نے بھی آبزرو کی ہوگی کہ پچھلے کچھ سالوں میں میٹرک ہو جائے, ایف ایس سی ہو جائے, اس میں بچے 1100 میں سے 1095 نمبر حاصل کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود نہ کوئی ہمارے ملک میں نوبل پرائز آ رہا ہے, نہ کوئی سیاستدانی سائنسدان بن پا رہا ہے, اور نہ ہی کوئی انوینشنز ہو رہی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1979 کے بعد پاکستان نے کوئی نوبل پرائز حاصل نہیں کیا. ملالہ کو اگر نکال وہ ملالہ ایک علیحدہ ڈسکشن, لیکن اس کا پھر بھی کوئی ایجوکیشنل, ہاں اس کی ایک علیحدہ ڈسکشن, اس کی ریسرچ ایٹ لیسٹ یا اس کا رہا. ہاں جی, اس کی بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے نا کہ جب یہ 1095 والے, اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا بھی, اتنی پرانی, یہ پچھلے سال ایم ڈی کیٹ ہوا ہے, آلموسٹ 2 لاکھ اسٹوڈنٹ سے جنہوں نے وہ ٹیسٹ دیا, اس میں سے تقریباً 1,23,25,000 جو ہے نا, وہ جو تقریباً 65% بنتے ہیں وہ فیل ہو گئے. 65% وہ کلیئر ہی نہیں, اور ان میں سے بہت سارے وہ تھے جن کے نمبر 1000 یا 1050 سے زیادہ تھے. شروع سے بچہ ہے نا, ففتھ یہ پریپ میں ہے, کے جی پی جی میں بچے کو نا لرننگ تو سکھائی نہیں جاتی, ان کو نا رٹا لگانا سکھایا جاتا ہے. مطلب ایسا کچھ پڑھایا نہیں جاتا, یا اگر پڑھانے کا طریقہ ایسا ہے ہی نہیں کہ بچے کے اندر کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو, اسے کچھ اس طریقے سے نہ تو پڑھایا جا رہا ہے, مطلب نہ پڑھانے کا سٹائل ایسا ہے, اور نہ کچھ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس میں کچھ ایسی بات ہے جو بچے کو نا ایکسائٹ کرے, انسائٹ کرے, اس کے اندر کچھ تجسس آئے یا کچھ اشتیاق یا اس طرح کے, تاکہ وہ کچھ پوچھنے پر, کچھ سیکھنے پر مجبور ہو یا اس کا دل کرے. ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں. اصلا اس کے اوپر ایک اور سوال جنم لے رہا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار, پالیسی میکر, تھنک ٹینک اس کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے کہ یار ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے یوتھ کی شکل میں, اب ان کو 55-75 سالہ پرانا جو ہم ان کو سلیبس پڑھا رہے ہیں, اس کی بجائے ہم ان کو نیا سلیبس پڑھائیں تاکہ ان کے اندر شعور آئے, انوینشنز لے کے آئیں, یہ آگے چلیں. یہ ایسا کیوں نہیں کر رہے, کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھائی سیدھی سی ہے پھر بھائی کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہماری حکمرانی کو کوئی چیلنج کرے. جب وہ نوجوان پڑھیں گے ان میں شعور آئے گا, تو شعور کا دوسرا مطلب ہے سوال. جب وہ شعور آئے گا تو وہ سوال پوچھیں گے کہ یہ ہمارا ملک کس طرح چل رہا ہے, یہ پالیسیاں کون بنا رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, وہ کون کر رہا ہے. تو پھر بھائی دوسرا پھر کہیں گے کہ ہمیں بھی اس میں حصہ چاہیے, ہم نوجوان ہیں, ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی عقل دی ہے, تعلیم ہے, ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے, ہمیں بھی پتہ, ہم نے بھی دنیا دیکھی, ہم بھی اس میں کچھ نہ کچھ رائے دے سکتے ہیں, یا ہماری رائے کی بھی اہمیت ہونی چاہیے. تو بہتر نہیں ہے کہ اس طرف ان کو آنے ہی نہ دیا جائے, اس بجائے اس کے کہ کل کا نام ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں اور مسائل کھڑا کریں, ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں, بہتر ہے ان کو اس طرف آنے ہی نہ دیا جائے. اچھا, ان شارٹ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے سلیبس چینج کر دیا, رٹا سسٹم ختم کر دیا, نیا سلیبس لے کر آئے, تو یہ جو یوتھ ہے ان کے اندر اتنا شعور آ جائے گا کہ یہ سوال کرنے کی ان کے اندر ہمت آ جائے گی, ان کے اندر وہ ایک ایسی چیز ڈیولپ ہوگی جو ان سوال سوچنے پر مجبور کرے گی. اور اگر یہ سوال کرنے کی ان کے اندر طاقت آ گئی تو ان کی حکمرانی خطرے میں پڑ جائے گی, ان کی حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے یوتھ سامنے آ جائے گی. آپ کے کہنے کا یہی مقصد ہے نا؟ اب ہمارے پاس جو ہے نا اپنے نوجوانوں کو, خیر سے ہم بھی نوجوان ہیں, ہمارے پاس شعور حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا کتابیں پڑھیں. اب اس کی وجوہات اور مطلب شعور تو اور بھی بہت طریقوں سے آ سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں وہ اپلیکیبل نہیں ہے. اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ جب شروع سے ہی نا بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ سچے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, باقی سب غلط ہیں.
جب ایک بندہ آپ گھر سے ایک مائنڈ سیٹ لے کے نکل رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، تو پھر آپ نے کسی کے ساتھ بحث کیا کرنی؟ یا اگر آپ بحث کریں گے بھی، مباحثہ بھی کریں گے، تو آپ کے بیک آف مائنڈ یہ موجود ہے بھائی یہ تو غلط کہہ رہا ہے، بات تو سچی وہی ہے جو میں نے کسی کی ہے، جو میرے گھر والوں نے بتائی ہے، تو اس سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا شعور آئے گا؟ خاک شعور آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ بحث مباحثے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور سیکنڈ پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو موجودہ حالات ہیں، ہماری تو بحث مباحثہ اب اتنا زہریلا ٹاکسک ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں سے کوئی مثبت چیز باہر نکل آئے. یہاں پر تو آپ بحث کا دوسرا مطلب گالم گلوچ ہے. آپ کو دیکھا ہوگا جب بحثیں کرتے ہیں تو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ گالم گلوچ. اور بعض اوقات تو ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے. تو اس کا پھر اب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کا الٹرنیٹ یہی ہے کہ بکس پڑھیں، کتابیں پڑھیں. کتابیں کیا کرتی کیا ہیں؟ کتابیں بھائی آپ پڑھیں گے آپ کا دماغ کو ہے نا وہ بڑھا دیتی ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ ویژن، آپ کا جو ہے وہ ذہن، آپ کی نظر وہ بڑی ہو جاتی ہے، وسعت نظر ہی آ جاتی ہے. آپ مطلب پہلے ایک چیز کو ایک پہلو سے دیکھ رہے ہیں، پھر آپ دوسرے کو پڑھیں گے، پھر تیسرے کو پڑھیں گے، پھر آپ کو 4-5 زاویوں سے جب دیکھیں گے نا تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ آپ کی سمجھ بھی بڑھ جائے گی. پھر آپ کوسچن زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بارے میں سوال کر سکیں گے. اگر ابھی اسی وقت ہمارے ارباب اختیار، ہماری ریاست، ہماری پالیسی میکر، ہمارے تھنک ٹینک یہ جو 75 سالہ پرانا سلیبس ہے، 55 سالہ پرانا سلیبس ہے، اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک سکل سے بھرپور سلیبس لے کر آ جاتے ہیں، تو ہماری عوام میں شعور بھی آ جائے گا، سوال کرنے کی ہمت بھی ہوگی، اور ان کے اندر وہ کیپیبلٹی پیدا ہوگی کہ وہ سوال سوچ سکیں. اور جس دن انہوں نے سوال سوچنا اور سوال کرنا شروع کر دیا تو میرے خیال میں ان کی حکمرانی چیلنج ہو جائے گی. اسی وجہ سے تو پھر اسی سے ڈرتے ہیں کہ ہماری حکمرانی چیلنج نہ ہو، تاکہ یہ سٹیٹس کو ہے وہ بس ایسے ہی چل رہا ہے، برقرار 70-75 سال سے جیسے معاملات چل رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں وہی پرانے چہرے ہیں، نظام وہی پرانا، وہی نئے چہرے ہو سکتا ہے نئے ہوں لیکن نظام تو وہی ہے، وہی پرانا چل رہا ہے. ناظرین، آج ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے 75 سالہ اور 55 سالہ پرانے نصاب کے اوپر بات کریں کہ اس کا کیا فائدہ ہے ہماری زندگی کے اوپر. اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پچھلے یہی نصاب پڑھ کے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے یا جو ورکنگ میں لوگ ہیں انہوں نے ملک کو کس نہج پر پہنچا دیا ہے. جی ہمارا قصور آج کی نوجوان نسل کا قصور نہیں ہے کہ پاکستان کس نہج پہ ہے، یہ ان کا قصور ہے جو آج سے پہلے اس سلیبس سے جنہوں نے بنایا اور جو اس سلیبس سے گزر کے گئے ہیں. کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی انوینشن اس طریقے سے نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک اس سطح پر آ چکا ہے کہ کسی بھی وقت اس کو ڈیفالٹ کلیئر کر دیا جائے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی نا، ایسے ہی نا. آپ دیکھیں نا ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کیا ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہے سوائے مذہبی انتہا پسندی کے اور مار کٹائی کے اور کپڑے کے. ہم 70 کی دہائی میں بھی کپڑا بیچتے تھے، اب بھی ہم کپڑے ہی بیچ رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں تک چلی گئی، ہم ابھی تک بس کپڑے. ابھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ابھی ہمارے جو ہیں وہ وزیر خزانہ صاحب نے 100 بلین کی دی ہے، سبسڈی دی ہے، پھر وہی ٹیکسٹائل ملز کو. بہرحال ناظرین، اگر آج آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہو، یہ پروگرام سننے کے بعد آپ کو لگا ہو کہ نہیں ہمیں بھی سوال اٹھانا چاہیے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. میری طرف سے اور ارسلان کی طرف سے اللہ حافظ.